اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ صلوات آغاز کرتی ہوں پاک پروردگار کے نام سے جس نے ہمیں اپنا بہترین کلام عطا کیا ہے اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی دی ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اسی سے راہ ہدایت حاصل کرو، اور پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے جو اس کو اتارنے کا مقصد ہے، اس کتاب کو بھیجنے کا مقصد ہے، وہ ہم حاصل کر سکیں۔ مومنات، آپ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو کا موضوع سورہ منافقون ہے۔ آج عشرہ ثانی کی تیسری مجلس ہے اور آیت نمبر 3 ہمارا اس وقت کا سرنامہ کلام ہے۔ میرا پاک پروردگار اپنے کلام پاک میں 28واں سپارہ ہے، سورہ منافقون تیسری آیت، ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بانہم آمنوا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ پروردگار نے تیسری آیت میں، پہلی 2 آیات چل رہی ہیں، پہلی آیت میں ایک نشانی بتائی تھی منافقین کی، 2 رخی ہوتے ہیں، ظاہر اور باطن الگ الگ ہوتا ہے۔ دوسری آیت جو کل کا سرنامہ کلام تھا، اس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں کہ لگ کچھ رہا ہوتا ہے، کر کچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کل کا ہمارا کیا تھا کہ کس طرح کا وہ کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ قسمیں کھا کر کرتے یہ ہیں کہ قسم کھا کے اللہ کی راہ سے وہ روک لیتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، خود تو رکے ہوئے ہوتے ہیں، دوسرے کو بھی فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روک لیتے ہیں۔ آج ہے تیسری آیت، اب اس میں ہے تیسری نشانی۔ اب پروردگار کیا فرما رہا ہے یہاں پر، اب اس آیت یعنی دوسری آیت کے ساتھ یہ سلسلہ ہے کہ یہ ایسے فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے یہ روک لیتے ہیں، تو یا اللہ یہ کرتے کیوں ہیں ایسے؟ فوراً اللہ جواب دیتا ہے ذالکا، یہ بانہم، بوجہ اس کے، بے شک وہ یہ کیوں کرتے ہیں، اللہ بتا رہا ہے یہ اس لیے کرتے ہیں آمنو، پہلے تو یہ لائے ایمان۔ انسان سوچتا ہے نا کہ اچھے کام سے کیوں روک رہے ہیں، ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو اچھا کام تھا، اچھے کام سے کیوں روکا؟ تو اللہ فرماتا ہے ذالکا، اس وجہ سے، بانہم، بے شک وہ جو ہیں یہ اس وجہ سے ایسے کرتے ہیں، آمنو، یہ پہلے لائے تھے ایمان، ثم، اس کے بعد کفروا، انہوں نے جھٹلا دیا، انہوں نے کفر کر دیا۔ پہلے ایمان لائے، حقیقتاً ایمان لے آئے، بالکل صحیح ایمان لے آئے، پھر کیا کیا، ثم کفروا، پھر انہوں نے کیا کیا کہ انکار کر دیا۔ تو اب
کیا اتنا آسان ہے؟ پہلے مان لو پھر انکار کر دو. یہ مخلوق نہیں، یہ خالق ہے. خالق کو مان کر، خالق کی مان کر اس کے بعد پھر انکار کر دو. پھر ہوتا کیا ہے؟ فَطُبِعَ، پس مہر لگا دی اللہ نے، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر. اب ان کے دلوں پر لگ گئی مہر. ثم پھر کیا ہے؟ جب ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، فَهُمْ، پس وہ لا یفقہون، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی. یہ نہیں کہ اب وہ جان بوجھ کے کر رہے تھے، اب ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جانتے بوجھتے پہلے ایمان قبول کر لیا، تمام حیثیات کے ساتھ اور تمام سوچ کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، اور انہیں پتہ تھا کہ یہی حق ہے. قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد اس کو رد کر دیا، بعد میں اس کا انکار کر دیا. اگر کوئی ویسے انکار کر رہا ہو، اس کی سزا اتنی نہیں ہے جتنی مانے ہوئے کی سزا ہے. جس نے پہلے مانا ہو، پہلے تسلیم کیا ہو، پھر اس کا انکار کر دیا. جی اچھا، اب یہ ہے کہ دراصل یہاں پر مراد کیا ہے؟ پروردگار یہ فرما رہا ہے یہاں پر کہ یہ جو لوگ تھے نا، یہ ایمان لے آئے. یہ تھا ظاہری ایمان، پتہ یہ چلتا انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہاں ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن کیا تھا؟ ثم کفروا، لیکن پھر اصل میں ان کے دل کے اندر تھا کفر. دل کے اندر یہ جھٹلا رہے تھے. ایمان لے آئے تھے، قبول کر لیا تھا، لیکن پھر چونکہ ان کے دل کے اندر کفر تھا، انہوں نے کیا کیا؟ پہلے تو ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اس کے بعد اسلام کی، دین کی حقانیت دیکھ لی، تمام روشنی دیکھ لی، یعنی سب کچھ پتہ چل گیا. اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے اس کو، ہم اس کو نہیں مان رہے ہیں. کفر کر دیا، ایمان کے بعد کفر کر دیا. تو پروردگار نے اس وجہ سے ان سے وہ حص چھین لی جو حق و باطل کا فیصلہ کرتی ہے، جو حق و باطل کی پہچان کرواتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ حص ہی چھین لی. صلوات دیجیے. دراصل حق کو پہچان لینا اور پھر اس کو ٹھکرا دینا. پہلے حق کو پہچان لیا جائے اور پھر اس کو ٹھکرا دے، اس کی سزا ہے یہ کہ پروردگار ان سے حق پہچاننے کی حص چھین لیتا ہے، اپنے آگے آنے کی، اپنے آگے جھکنے کی توفیق چھین لیتا ہے. اور ایسا کفر جو ایمان کے بعد ہو، اس کا تعلق نفاق سے ہوتا ہے. وہ اصل میں منافقت ہوتی ہے. پہلے کر کے اس کے بعد آپ کیا جواب دیں گے اس بات کا؟ جیسے ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے، جی فلاں بہت اچھا، فلاں بہت اچھا، اس سے فائدہ بھی اٹھا لیا، اس سے کام بھی نکلوا لیا، سارا کچھ کر لیا، بعد میں ہاں ہمیں تو بعد میں پتہ چلا یہ ایسے تھا. تو غلط وہ ہوا یا آپ ہوئے؟ پہلے کیوں مانا؟ پہلے ادراک کر لیا، فائدہ بھی اٹھا لیا، اس سے کام بھی لے لیا، سب کچھ کر لیا، اس کے بعد ہاں ہمیں تو اب پتہ چلا. تو پھر آنکھ پہلے بند تھی معرفت کی، بعد میں معرفت کی آنکھ کھل گئی. اسی لیے گناہ ہے، اسی لیے سزا ہے اس بات کی. یہ اتنا بڑا ایک نشانی سمجھی گئی ہے منافقت کی کہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے مان لیتے ہیں، اس کے بعد انکار کر دیتے ہیں. کوئی ایک تو پتہ چلے نا، کوئی جواب تو دے اس بات کا کہ آخر کیا بات تھی. انسان یہ فیصلہ تو کرے کہ آپ پہلے غلط ہیں یا آپ اب غلط ہیں. کیسے پتہ چلے گا؟ دوسرے کوئی غلط کہیں گے تو پتہ تو چلے آپ سے غلطی ہوئی یا ان سے غلطی ہوئی. اب پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار یہی تو کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تو ایمان لے آئے تھے، لیکن اس ایمان لانے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کفر کر دیا. تو اب یا تو وہ یہ مانے نا، وہ یہ کہیں کہ ہم پہلے غلط تھے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ نا ہم نے نا غلط سمجھا تھا، یعنی ہم اتنے بھولے، اتنے سادہ ہیں، ہم نے غلط سمجھا تھا. وہ شخص اصل میں پہلے بھی ٹھیک نہیں تھا، وہ کہ اس سے فائدہ بھی اٹھایا، سارا کچھ ہوا ہے، اور کہا نہیں وہ ٹھیک نہیں تھا، اب ہم اس کو سمجھے. تو غلط آپ ہیں
جنہوں نے پہلے غلط کو درست سمجھا، اب ہو سکتا ہے وہ درست ہو، اب غلط سمجھ رہے ہو، اگر آپ پہلے غلط نکلے تو آپ اب بھی غلط نکل سکتے ہیں۔ تو ایسے نہیں کیے جاتے۔ اس لیے ایک وقت ہوتا تھا تہذیب اور شائستگی کا دور ہوتا تھا، تو انسان یہ سوچتا تھا جس کے ساتھ ایک دفعہ تعلق قائم ہو گیا اس کے ساتھ تعلق ختم نہیں کیا جاتا تھا۔ اور بڑوں کی بات ہے، کہتے ہوتے ہیں کہ اتنا ضرور ایک آنکھ کا ضرور، ایک دید کا لحاظ ضرور رہنا چاہیے۔ جب مخالفت ہو جائے، جب ناراضگی ہو جائے تو اتنا ضرور فرق رکھو کہ کل کلاں کو پھر اگر ملنا پڑے تو۔ یہ قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے، یہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ وہ یہی تو سکھا رہا ہے کہ اخلاق کو بہتر کرو، تہذیب کو، شائستگی کو۔ کسی کے ساتھ بد تہذیبی کرنا اور اونچا بول دینا، کسی کی عزت کو روند دینا، یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی ہے۔ بہادری یہ ہے کہ دوسرے کے شر سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے اور اپنے آپ کو اس کا شکار بھی نہ ہونے دیا جائے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے، لیکن یہ طریقہ اس وقت سمجھ میں آئے گا نا جب ہم قرآن کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ قرآن نے ہی تو بتایا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی بتائے گا نا ہمیں، تو اس نے لکھا ہوا تو بھیج دیا، اور وہ کیا کرے؟ اس کے بعد اس نے کردار بھی بھیج دیے کہ اگر سمجھ نہ آئے کہ اس پر عمل کیسے کرنا ہے تو یہ دیکھو، یہ میں نے معصومین بھیج دیے، یہ میں نے انبیاء کرام بھیج دیے، میں نے اولاد انبیاء بھیجی کہ دیکھو ان کے کرداروں کو دیکھو، اور پھر ان اولاد انبیاء میں سے بھی وہ جو نبی کے کردار پہ چلے گا اس کی پیروی کرو۔ یہ نہیں کہا کہ صرف حسب نسب کی وجہ سے پیروی کرو۔ تو پروردگار نے آج کی جو ہماری آیت تھی، سرنامہ کلام تھا، اس میں آپ نے دیکھا کہ آپ نے غور کیا کہ پروردگار نے کیا بتایا ہے کہ یہ ظاہری ایمان لانے والے لوگ ہیں، اس کے بعد ان کے دلوں میں چھپا ہوا کفر تھا جو بعد میں کیا ہوا، وہ آ گیا۔ اس کی بدولت اللہ نے حق پہچاننے کی جو ان کی صلاحیت تھی، جو خاصیت تھی، وہ سلب کر لی ہے۔ دراصل یہاں پر اللہ تعالیٰ جو بتانا چاہ رہا ہے اس آیت کے آخر میں وہ یہ ہے کہ منافقین کے اصل میں دو گروہ ہوتے ہیں۔ ایک گروہ کون سا ہوتا ہے؟ جو پہلے ہی نمائشی اور ظاہری ہوتا ہے، اور ایک گروہ یہ بھی منافقین کہلائیں گے جو پہلے ایمان لے آتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ ارتداد کی یعنی مرتد ہو جاتے ہیں اور نفاق کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ صلوات کیجیے۔ آپ جانتے ہیں مومنات کہ ہمارا جو سلسلہ ہے تاریخ کربلا کے حوالے سے وہ چل رہا ہے۔ جو تاریخ ہوتی ہے ہم اس کے حوالے سے جو واقعات رونما ہوئے، جو کچھ ہوا، وہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہے 13 محرم۔ اس سے پہلے 11 محرم کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قافلہ روانہ ہوا، کس طرح سے ہوا آپ کی خدمت میں۔ اب 12 کو وہ راستے میں ہیں، ابھی پہنچے نہیں ہیں کوفہ، اور اسی دوران میں 12 کو کیا ہوا تھا، 12 کو دن کو وہاں پر تدفین ہوئی، یا 12 کو دن کو یا اس کی رات کو تدفین ہوئی تھی، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ یہاں پر یہ قافلہ رواں ہے، قافلہ چل رہا ہے۔ اب یہ قافلہ جب یہاں سے چلا ہے تو کوفہ کے راستے میں یعنی کوفہ پہنچنے سے پہلے جو سڑک بنتی تھی وہاں پر روزانہ ایک خاتون آ کر بیٹھا کرتی تھی اور انتظار کیا کرتی تھی کہ کب کوئی قیدیوں کا قافلہ آئے گا یا کب کوئی آئے گا، کب کوئی اس کے کوئی مہمان آنے تھے، قیدیوں کا نہیں، وہ انتظار کرتی تھی اپنے مہمانوں کا، کیونکہ اس سے وعدہ کیا گیا تھا، وہ ایک کنیز ہوا کرتی تھی۔ جب اس کو رہا کیا، امام سجاد علیہ السلام کی والدہ کی کنیز تھی، جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کی والدہ کا، بی بی شہر بانو کا جب انتقال ہو گیا تو امام حسین نے ان کو آزاد کر دیا۔ نے کہا کہ مولا میں آزاد نہیں ہونا چاہتی ہوں،
میں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، میں یہیں پہ رہ کے خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ کہا نہیں شیرین آپ جائیں، آپ کو ہم نے آزاد کیا۔ ان کے شوہر کا تعلق کوفہ سے تھا، کہا آپ کوفہ جائیں۔ وہ آتی جاتی تھی، ملتی تھی، لیکن انہیں کہہ دیا تھا کہ آپ وہاں پہ رہیں۔ کہا لیکن آپ مجھے کوئی خدمت تو بتائیں نا، آپ میری طرف کیا آئیں گے نہیں؟ ہر دفعہ میں آتی ہوں آپ سے ملتی ہوں، تو کیا آپ لوگ نہیں آئیں گے؟ امام نے کہا ہم آئیں گے، ہم بھی ضرور آئیں گے، اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں۔ تو اسے یقین تھا کہ جب وعدہ کیا ہے تو امام ضرور آئیں گے، میری طرف ضرور آئیں گے۔ تو امام نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے۔ کہا آپ واقعی آئیں گے نا؟ کہا ہم آئیں گے۔ اور کون آئے گا؟ کہا سارے خاندان والے آئیں گے، پورا خاندان آئے گا۔ کہا اچھا پورا خاندان آئے گا؟ کہا ہاں سب کے سب آئیں گے۔ تو کہا کیا علی اکبر بھی آئیں گے؟ سب کو پیار ہی اتنا تھا۔ کہا کیا علی اکبر بھی آئیں گے؟ کہا علی اکبر بھی آئیں گے، سب کے سب آئیں گے۔ تو بہت خوش ہوئی۔ اچھا اب جب 60 ہجری آ گئی، اب وہ کب کی رہا ہو کر گئی ہوئی، کوفہ سے پہلے ایک پہاڑی سی آتی ہے، وہاں پر انہوں نے محل ایسا گھر بنایا ہوا تھا، محل بنا ہوا تھا، اور وہ وہاں سے اتر کر آتی تھی سڑک کے راستے۔ اور جس دن سے انہیں پتہ چلا کہ وہ 28 رجب کو روانہ ہو چکے، مدینہ چھوڑ چکے، تو وہ انتظار میں تھی کہ اب اگر وہ گھر چھوڑ کے روانہ ہو چکے تو میری طرف ضرور آئیں گے، انہوں نے میرے پاس ضرور آنا ہے۔ وہ انتظار میں رہی۔ پھر مکہ میں رہنے کا بھی انہیں پتہ چلا۔ پھر جب پتہ چلا کہ اب مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے تو وہ روز آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ اس دن بھی وہ آ کر صبح سے بیٹھی ہوئی تھی، شام تک بیٹھتی تھی اور پھر چلی جاتی تھی۔ روایات میں یہ واقعہ ہے، جیسا کہ آپ نے مرثیے میں بھی سنا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شام کو آ کر واپس اپنے گھر میں آ گئی، محل میں، اور بیٹھ گئی۔ تو خادماؤں نے پوچھا کہ آپ اتنی اداس ہوئے؟ کہا کہ میرے مولا کا وعدہ تو سچا ہے، جھوٹ تو ہو نہیں سکتا، تو مولا رخصت ہوئے میں ابھی تک میرے پاس پہنچے نہیں ہیں، جانے کیا بات ہے۔ اسی وقت اب یہ ذہن میں رکھیے گا، 12 محرم جو کل میں نے آپ کو واقعات بتائی، 12 محرم میں جب وہاں تدفین ہو رہی ہے اور یہاں پر رات آ گئی، شام پڑ گئی جب، تو قافلے نے کہا اب ہم شام کو رات کو سفر نہیں کریں گے، اگلے دن ہم کوفہ میں داخل ہوں گے۔ تو اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا وہاں ایک بہت بڑا ہمیں گھر نظر آ رہا ہے، محل سا، تو وہاں جا کر اس اہل خانہ سے اجازت لے لیں اور ہم قیدیوں کو لے کر ایک رات وہاں پہ آرام کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سپاہی گیا، اس نے دروازے کو کھٹکھٹایا تو بڑی حیران ہوئی شیرین کہ ایسے وقت پہ تو کبھی کوئی آیا نہیں ہے۔ اس نے دربان سے کہا ٹھہرو میں خود پوچھتی ہوں۔ اس نے کہا کون ہے؟ کہا ہم سپاہی ہیں حکومت کے، ہم آج کی رات کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے محل میں قیام کر لیں۔ کہا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ کہا ہم ہیں اور کچھ باغی ہیں، قیدی ہیں باغیوں کے، تو ان کے گھر والے ہیں جنہیں ہم نے اسیر کیا ہوا ہے، تو ہمیں آپ جگہ دے دیں۔ تو شیرین نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ آ جائیں۔ دروازے کھول دیے۔ اچھا اب وہ گیٹ کھول دیا گیا، وہ لوگ اندر آ گئے۔ جب وہ اندر آئے ان کو حجرے دکھا دیے کہ یہ کمرے ہیں آپ کے۔ وہ سپاہی تو وہاں چلے گئے تو دیکھا شیرین نے دیکھا کہ کچھ جو قیدیوں کے نام پر اس نے کہا تھا کہ اسیر بھی ساتھ ہیں، اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اسیروں میں تو صرف خواتین ہی خواتین، نہیں تو قیدی ہمیشہ مرد ہی دیکھے تھے، وہ خواتین ہیں اور بچے ہیں، اور ایک جوان ہے، ایک شخص ہے جس کے بڑھاپے کا آغاز ہو چکا ہے۔ وہ 22 سال کا جوان جس کے بڑھاپے کا آغاز ہو چکا تھا، ابھی 2 دن گزرے تھے۔ اس نے دیکھا سہمی ہوئی عورتیں تھیں، رسیاں بازوؤں میں بندھی ہوئی تھیں، بچوں کے ہاتھوں میں بھی رسیاں تھیں، اور جوان نے زنجیریں پہنی ہوئی تھیں، بھاری زنجیریں تھیں۔ کہتے ہیں شیرین کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ عورتیں گویا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اندر چلی گئی۔ جب وہ اندر گئی تھوڑی دیر کے بعد باہر آئی، کہنے لگی تم لوگ ادھر باہر کیوں کھڑے ہو؟ میں نے ایک کمرہ تیار کیا ہوا ہے، تم لوگ بھی اندر جا کر بیٹھ سکتے ہو۔
तुम लोग भी अंदर बैठ जाओ। तो वो परेशानी के आलम में असीर देख रहे थे, कहने लगे कि आप पहले वो सिपाहियों से पूछ लें। कि शीरीन कहती है घर मेरा है। बहरहाल फिर भी जाके कहा क्या मैं असीरों को भी अंदर बिठा लूँ? कहा हाँ आप बिठा लें, आपका घर है, आपकी मर्जी है। और उसके बाद बिठा दिया। कहते हैं कि वहाँ पर जब बिठा दिया उनको तो शीरीन वापस चली गई। जब शीरीन वापस जाने लगी तो कहते हैं इतनी मेहरबानी देखकर उन असीरों में जो एक बुज़ुर्ग खातून थी, उन्होंने आवाज़ देकर कहा है बीबी तू बड़ी मेहरबान दिखाई देती, बीबी तो बड़ी मेहरबान दिखाई देती है। देख देख जहाँ तूने इतनी मेहरबानी की, एक मेहरबानी और कर दे। कहा हाँ बताओ, मैं जो कर सकी मैं ज़रूर करूँगी। कहा ज़रा सिपाहियों से पूछ दो कि हम ऊंची आवाज़ हम रो लें, हम ज़्यादा ऊंची आवाज़ में नहीं रोएंगे, क्या हम रो लें? शीरीन कहती है मैं हैरान रह गई कि ये कैसे, रोने की भला कौन इजाज़त लेता है। कहा इसके लिए इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है। कुछ रिवायात में है कि सर थे, कटे हुए सर भी नेज़ों पे थे जो बाइट थे, और कुछ रिवायात में है कि, और हो सकता है कि ये एक ही रिवायत हो, इब्ने ज़ियाद ने कहा था जब उसे पता चला कि कूफा के करीब असीर पहुँच चुके हैं तो सर तो उसके पास पहले जा चुके थे, उसने कहा इन सरों को शहर के बाहर ले जाओ, जैसे असीर दाखिल होंगे वैसे ही उनके साथ सरों को लेकर आना। तो गोया वो सर भी थे, वो वहाँ पर रख दिए गए थे अंदर दीवार के साथ लगाकर। तो कहा कि ऐसा करो, उनसे इजाज़त ले दो, हमें हमारे शहीदों के सर दे दिए जाएं, जब से ये गए हम खुल के रोए नहीं हैं, हमें बस इजाज़त ले दो, हमें सर ले दो। तो उसने इजाज़त लेके हर एक को सर भी दे दिए। अब वो बीबियाँ आहिस्ता आहिस्ता बयान करने लगी, रोती जा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता रोती थी। कहा जब शीरीन ने देखा कि ये अब रो रही हैं, वो वहाँ से रुखसत होने लगी, जाने लगी तो एकदम कान में आवाज़ पड़ी, हाय हुसैन, हाय मेरे हुसैन। फौरन पलटी, कहा ये तुम किसका नाम ले रही हो? कहा अपने भाई का नाम। नहीं ये नाम मत लेना, ये मेरे आका का नाम है, ये नाम लेकर मत बहन करो, ये नाम मत लो। कहा फिर क्या करूं? कहा उसका कोई भाई था तो उसका नाम ले लो, किसी और भाई का। हाय मेरे अब्बास के आका, हाय मेरे अब्बास के भाई। कहते हैं ये नाम सुना तो फौरन पलटी, ये क्या कर रहे हो? ये तो मेरे आका के भाई का नाम था, मत नाम लो अब्बास का। कहा कोई बेटा था, अगर तुम्हारा कोई भतीजा था तो उसका नाम लो। काली अकबर के बाबा, तुझे कैसे रोऊं? फौरन शीरीन पलटी, वही खाक पर बैठ गई, कहने लगी है बीबी तू कौन है? बीबी ज़ैनब ने सर उठाया, बाल हटाए चेहरे से, कहा शीरी तूने नहीं पहचाना। शीरी तड़प उठी, कहने लगी हाय मौला अपने वादा पूरा कर दिया। कहते हैं काफिला रवाना हुआ। जब सुबह हो गई सारी रात शहीदों को रोते रहे, सुबह काफिला रवाना हुआ। जानते हैं जब हुक्म दिया गया था इन सरों के साथ असीरों को लेकर आओ, और जब लेकर जाया जा रहा था, इब्ने आसम कूफी बताता है कि इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि इनको सरों के साथ दाखिले कूफा किया जाए और उसके बाद कूचाओ बाजार में फिरा कर दरबार में लाया जाए। अब सुनेंगे बाजार का मंजर क्या था। जब बाजार में ले जाया गया, वो नन्हे बच्चे जो कैद थे, कूफा के लोगों का हुजूम था, उन्होंने खुरमे और रोटी देना शुरू किया। बीबी उम्मे कुलसूम की निगाह पड़ी, वहीं पे रोक दिया, खबरदार हम अहले बैते रसूल हैं, हम पर ये सदका हराम है, ये रोटी और खजूर वापस कर दो। लोग हैरान हुए, उन्हें
ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر آگے بڑھے، اب وہ ایک شخص جس نے دیکھا وہ کیا بتاتا ہے، وہ بتاتا ہے میں نے دیکھا بے کجاوا اونٹ بڑھ رہے تھے، ان کے سامنے ایک جوان تھا جو سر برہنہ تھا، جانے پیدل چل چل کے اس کا کیا حال تھا کہ اسے اب اونٹ پہ بٹھایا ہوا تھا، سر برہنہ تھا، بھاری زنجیریں تھی اور پاؤں سے خون جاری تھا کے پیچھے بے کجاوا اونٹوں پر۔ کہتے ہیں کہ 40 اونٹ میں نے داخل ہوتے ہوئے دیکھے، ان بے کجاوا اونٹوں پر بیبیاں اور بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ان بیبیوں نے اور بچیوں نے حیا سے سروں کو جھکایا ہوا تھا، وہ بے مقنا و چادر تھی، بال پھیلے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں انہی کے درمیان میں یہ جو نیزوں پہ سر لے کر جا رہے تھے، انہی کے درمیان میں ایک شخص تھا، کہہ رہا تھا یا کیا کہتا تھا انا صاحب الرمح، کہتا تھا انا صاحب الرمح الطویل، میں سب سے اونچا نیزہ لے کر چل رہا ہوں۔ پھر کہتا انا صاحب السیف الثقیل، میرے پاس وہ تلوار ہے جو صیقل ہوئی ہے۔ پھر کہتا انا قاتل دین الاصیل، اصل دین کو قتل کرنے والا میں ہوں، اور وہ سر لے کر چل رہا تھا۔ راوی بیان کرتا ہے وہ جو سر دیکھا تو ایسا خوبصورت تھا، چہرے سے نور ساطع تھا، نور پھیل رہا تھا، اور چہرے کو دیکھ کے لگتا نہیں تھا کہ اسے قتل کیا گیا ہے، ایسا تر و تازہ چہرہ تھا، کہتے لے کر بڑھ رہا تھا۔ جب اس شخص نے ایسا کہا تو اسی وقت ایک خاتون نے چلا کر کہا وائے ہو تجھ پر، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ کسی نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ جس کا سر نیزے پر ہے یہ اس کی بہن ہے زینب بنت علی۔ بس آخری جملہ میری بی بی نے کیا کہا؟ بی بی نے کہا وائے ہو تم پر، یہ کیوں نہیں کہتے تم نے اس کا سر اٹھایا ہوا ہے جس کا جھولا جبریل جھلاتے تھے، اسرافیل، عزرائیل، میکائیل جن کے خدمت گزار تھے۔ تو یہ مت کہہ کہ تو نے اسے قتل کیا، تو کہہ تو نے انبیاء کو قتل کیا، اولیاء کو قتل کیا، اولیاء کو قتل کیا، اوصیاء کو قتل کیا، آئے تو نے رسول کو قتل کیا، تو نے علی کو قتل کیا، تو نے زہرا کو قتل کیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الفاسقین، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔